ہمارے اللہ جل جلالہ کا فضل ہے، کرم ہے مجھ بندہ نچیز پر، جنہوں نے ان کی میری ایک خواہش کو، دلی خواہش کو پورا فرمایا۔ میری چاہت یہ تھی کہ ہمارے نکاح کے، میرے نکاح کی تقریب پر شعر اسلام، شعر انقلاب، مداح صحابہ و اہل بیت، میری مراد جناب مفتی سید ارشد الحسینی صاحب اور ولی ابن ولی، استاذ العلماء، امیر مدارس ضلع ڈرازی خان و ضلع راجنپور، میری مراد مفتی خالد محمود صاحب۔ الحمدللہ یہ دونوں حضرات اب دونوں کے دونوں پھول، دونوں کے دونوں شخصیات اب آپ حضرات کے سامنے سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں، اور ان دونوں حضرات اور جنہوں نے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور میں ان سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان لوگوں کی آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اب آپ حضرات کے سامنے شاعر اسلام، شاعر انقلاب جناب مفتی سید ارشد الحسینی صاحب حضرت سفر کر کے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، آپ کی سبحان اللہ سے ان کی تھکاوٹ دور ہوگی۔ اب نعرہ لگاتے ہیں تو حضرت کی وہ جو دبانا ہے نعرے کی آواز سے دیں گے، دباؤ گے انشاءاللہ آواز کے ساتھ، نہ کہ ہاتھوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، بلوچ لوگو آواز دے کوئی نہ جیلے اتھو کہیں کو ساڑھ مرنو سیر آلے تے کاؤں دی پہ ہوندی ہے۔ نعرہ تکبیر، مولانا شفیق صاحب سٹیج پہ تشریف لیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، جناب مفتی سید ارشد الحسینی صاحب۔ ایک اور درخواست بھی ہے مفتی صاحب سے، دونوں حضرات سے، کہ ایک شخص نے کہا ہے کہ آپ لوگ حضرت حسین کو نہیں مانتے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، آج اس خوبصورت محفل میں اس میں ہمارے بزرگ علماء اکرام، حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم، دیگر علماء قرہ، ہمارے بزرگ سچے پکے عقیدہ والے لوگ شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم، ہمارے صحابہ غلام آندھیوں میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہمارے بزرگ جناب ڈاکٹر اللہ وسائے صاحب، اللہ انہیں برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ انہوں نے حکم فرمایا اور میں ان کے حکم کی تعمیل میں جناب دلہا مولانا شفیق الرحمن صاحب جو بڑے بے قرار تھے شادی کے لیے، ہم جب بھی اس شہر میں آئے، وہ جب بھی ملے، تنہائی میں ملے، محفل میں جھرمٹ میں ملے، ان کو بڑا چاہ تھا، بڑی فکر تھی اپنی شادی کی۔ شکر ہے کہ 2023 کا برکت والا سورج طلوع ہوا ہے اور ان کی کشتی پار لگ گئی ہے۔ ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ کرے جیسے وہ ابھی مسکرا رہے ہیں سال کے شروع میں، آخر سال تک، بلکہ زندگی کی آخری سانس تک مسکراتے رہے، کیونکہ شادیوں میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے بندے مسکراتے ہیں اور سورج ڈوبنے سے پہلے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے یا طلوع ہوتے وقت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ صحابہ غلام ہیں اور
محبت کرنے والے ہیں، ہمارے بزرگ، ہم ان سے بھی ملتمس ہیں، آپ سے بھی ہم سب دعا گو ہیں اللہ ہمارے صحابہ غلام کو برکت نصیب فرمائے، یہ شادی دو گھروں میں اللہ برکت خیر عافیت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری یہ ملاقات آدھے گھنٹے کی ہوگی، ہم نے اس سفر کے بعد اس دریا کو پار کرنے کے بعد ایک اور دریا سامنے ہے، اسے پار کرنا ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، نیک لوگ بیٹھے ہیں، اہل ایمان بیٹھے ہیں، پر نور چہرے بیٹھے ہیں۔ میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، سبق کی کچھ میں لائنیں آپ کو ٹوٹی پھوٹی سناؤں گا، اگر کوئی بات سمجھ آئے۔ کیا امید رکھوں یہاں شادی کے پروگراموں میں سبحان اللہ کہنے کی رواج ہے؟ یہاں شادی کے پروگرام پر سبحان اللہ کہنے کا رواج ہے؟ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ اس پتن پہ بیٹھے ہیں، کچھ اس ٹبے پہ بیٹھے ہوئے۔ کیا یہ اچھا ہوتا یہ سارے قریب ہو جاتے، لیکن ان کا جواز ہوگا کہ دھوپ اچھی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جہاں بیٹھا ہے اسے برکت نصیب فرمائے۔ اللہ کا نام بلند کریں گے اور میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ چوٹی کے صحابہ غلاموں، ہم آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں، ہماری یہ محبتیں، بہت شکریہ، ہماری یہ محبتیں محمد کے صحابہ کی نام لیوائی کا صدقہ ہیں۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ نعرہ بلند کریں گے، نعرے کا جواب دیتے ہوئے ہاتھ بلند کرنا ہے، بآواز بلند جواب دینا ہے، اللہ اکبر، نعرہ محمدی، سارے جواب دیں اور ہاتھ بلند رہے، نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اولیاء اللہ، اسلامی پاکستان، تسا سارے، میں کلہ، اچھا میں کلہ، میں تو بڑا خوش تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، چوٹی والے ہمارے اپنے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں کلہ، کوئی بات نہیں، ساڈا ورد ہے حسبون اللہ، سنو سمجھی نہ تو کلہ، درود پاک بآواز بلند، ثواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے، بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ اردو میں سنیں گے یا اس وسیب کی زبان میں؟ مطلب وسیب کی زبان آپ سرائکی کو نہیں مانتے، افغانستان سے آئی ہوئی زبان ہے۔ دو شعر اللہ کی حمد کے اردو میں ہیں، مجھے امید ہے ضرور سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ کون کون کہے گا سبحان اللہ؟ کیسے کہیں گے سبحان اللہ؟ ایسے کہیں گے؟ نہیں، ایسے کہیں گے؟ اللہ آپ کو آباد اور شاد رکھے۔ عرض کروں گا، گدا کو باد شایا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو باد شایا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ چوٹی والو، کبھی کنواں کبھی منڈی
کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ عقیدے کی بات، جسے تو پکڑ لے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ جن کو ایک شعر بھی سمجھ نہیں آیا جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ بہت سارے بیٹھے جنہیں آگے کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد، میرے مولا کی رحمت اور عنایت دیکھیے لوگوں کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ کی حمد کے بعد ماشاءاللہ پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی ہماری بات بہت لمبی ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جب یہ آتے ہیں تو نعت خوانوں اور خطیبوں کی باتیں سبحان اللہ۔ خطیب نعت خوان وجد میں آ جاتے ہیں، کہو بے شک ٹوپیاں ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں، مائک اٹھا کے بندے اندر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں۔ اچھا بتائیں، مولوی کو پیسے ملتے دیکھ کر کس کس کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں؟ جی سب خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آئیں دربار رسالت مآب میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ ان کے آنے سے بات لمبی نہیں ہوگی، نہ آنے سے مختصر نہیں ہوگی۔ جنت کا ایک مسافر تھا، فرمایا کرتا تھا، کہا کرتا نہیں تھا، وہ اتنی عظمت والا ہے اس کے لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، فرمایا کرتا تھا۔ اس کی زبان اور تھی، وہ ہمارے وسیب کی زبان کا نہیں تھا، لیکن خالص ہمارے لہجے میں کہا کرتا تھا، فرمایا کرتا تھا، میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، سر جھکدا ہا میں میلی نہیں، میرا ویر ضمیر بھی کوئی شے ہے، ہر شخص کراڑ دا بیلی نہیں۔ جو نقصان اس ٹکڑے نے کیا ہے وہ گولی نے نہیں کیا، بیچنے والوں نے اس کے بدلے چاند جیسے بھائی بیچ دیے، بیچنے والوں نے اس کے بدلے پگڑیاں بیچ دی۔ اللہ ہمارے ایمان کی، ہماری غیرت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دربار رسالت مآب میں اس وسیب کی زبان میں ایک نعت کی حاضری عرض کروں گا کہ آمنا دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنا دے لال جیاں کون ہوئے گا، آمنا دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنا دے لال جیاں کون ہوئے گا۔
نعت صرف سننا ثواب نہیں ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، کہو بے شک۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں بڑا مولوی تو نہیں ہوں، نکے نکے چھوٹے چھوٹے مسئلے مجھے بھی یاد ہے، کہو الحمدللہ۔ بغیر خوف کے نعت پڑھیے۔ آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا، اس بے مثال جیا کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا۔ حجر و شجر جنو، حجر و شجر جنو دے من سلامیاں، حجر و شجر جنو دے من سلامیاں، حجر و شجر جنو دے من سلامیاں، نوری جس سونے دیاں کریں غلامیاں، نوری جس سونے دیاں کریں غلامیاں، اس با کمال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا۔ میری آواز میں آواز ملا کے پڑھیے۔ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا۔ ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگو، ہوندہ ہے حسین ویسے ہر نونہال لوگو، ساریاں تو ود سونا آمنہ دلال لوگو، ساریاں تو ود سونا آمنہ دلال لوگو۔ آمنہ دے بال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں۔ جن کی آوازیں اچھی ہیں وہ پڑھیں میرے ساتھ، جن کی اچھی نہیں ہیں وہ پڑھیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کی آواز گندی ہے۔ میری آواز میں آواز ملا کے پڑھیے۔ آمنہ دے لال جیاں اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا۔ یہ نعت میں نے کیوں شروع کی ہے؟ شادی کا موقع ہے، ایک شادی کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں جس کا دلہا عظمت والا، دلہن عظمت والی، برات عظمت والی، کہو سبحان اللہ۔ کچے گھروں میں رہنے والے پکے عقیدے کے لوگوں عرض کروں گا کہ دلہا رسولتے، دلہا رسولتے، دلہن صدیقائے، او دلہا رسولتے، دلہن صدیقائے، دلہا رسولتے، دلہن صدیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے۔ گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا، تیرے سسرال والے عظمت والے ہیں، میرے سسرالی عظمت والے ہیں، انہیں کوئی گالی دے میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ چوٹی زیریں کے بہادر اگر محمد کے سسرال کو کوئی گالیاں دے، آپ اور ہم خاموش رہیں گے، گنگے بن جائیں گے، بہرے بن جائیں گے۔ کون کون محمد کے صحابہ، محمد کے گھر کی ناموس پر پہرے داری کرے گا انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے۔ دلہا رسولیتے، دلہن صدیقائے، دلہا رسولتے، دلہن صدیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے، بیٹی صدیق دیتے آقا دی رفیقائے۔ گھرانے بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں۔ جوانوں نعت خان بن کے پڑھو۔ آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوئے گا۔ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے، ارشد کتنا بلند عالی شان ہے، کعبے اتے چڑھ جس دیتی ہے یہ زانے۔ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے، کعبے اتے چڑھ جس دیتی ہے یہ زانے، کعبے اتے چڑھ جس دیتی ہے یہ زانے۔ حبشی بلال جیاں
حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دلال جیاں کون ہوئے گا اس بے مثال جیاں کون ہوئے گا آمنہ دلال جیاں کون ہوئے گا حبشی بلال جیاں کون ہوئے گا بہادروں صحابہ غلاموں اللہ کی حمد و نبی کی نعت کے بعد آپ کا کیا مشورہ ہے در صحابہ پہ چلیں صحابہ والی گاڑی میں کون کون سی سواریاں بیٹھیں گے ہاتھ کھڑے ساری پکی سواریاں ہیں کسی لوکل اڈے کی سواری تو نہیں ہے کہ پلی شلی پہ اترنے والی ٹالی والے اڈے کے پاس اترنے والی توڑ کی سواریاں ہیں ٹکٹ لیا ہے اصلی ٹکٹ ہے حق نوازوں سے لیا ہے ٹکٹ سنبھال کے رکھے ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں بہت گڑبڑ ہو گئی ہے 2 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ملایا جاتا ہے کہو سبحان اللہ 2 نمبر ٹکٹ بھی ہر جگہ مل سکتے ہیں اصلی ٹکٹ لے کے رکھیں کیونکہ جنت کی موٹر وے پر ایمانی کاغذات چیک کرنے والا جو افسر ہے بڑا سخت ہے رشوت کے بہت ہی خلاف ہے سفارش بالکل قبول نہیں کرتا نام ہے امیر المومنین قاتل المشرکین سیدنا عمر فاروق اعظم خوش ہو کے بولیں رضی اللہ تعالیٰ ہم محمد کے صحابہ کی بات کریں گے میرے بزرگ بیٹھے ہیں میں شعر نہیں پڑھ رہا میں سبق سنا رہا ہوں ان کی دعائیں چاہتا ہوں اس وسیب کی زبان میں ہے میں چاہوں گا کہ اپنی آواز کی زکوٰۃ نکالیں اپنی آواز کا حصہ ملائیں کون کون ملائے گا بزرگ تو ہمارے بڑے ہیں نوجوان بیٹھے ہیں ہمارے اسکول کے مدرسوں کے ان سے ملتمس ہوں کہ ہم مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے عرض کروں گا کہ سید صحابہ کتنا میٹھا لفظ ہے سید صحابہ میٹھی زبان میں میٹھے محمد کے میٹھے صحابہ کی بات کریں گے کہو سبحان اللہ سید صحابہ سید مرید سید صحابہ سید مرید سید صحابہ سید مرید جنت خدا تو گئے مل خرید سید صحابہ دل پہ ضرب لگا کے بولنا ہے کہ سید صحابہ سید صحابہ سید مرید جنت خدا تو گئے مل خرید سید صحابہ سید صحابہ سید صحابہ حق دے ولی ہے ماننے والا بولے بے شک خوش ہونے والا بولے بے شک سید صحابہ حق دے ولی رب دی عطا ہے نور نبی رب دی عطا ہے نور نبی نور نبی کون سید صحابہ سید مرید سید صحابہ سید مرید جنت خدا تو گئے مل خرید سید صحابہ سید صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ نقدی والے نقد بولیں سبحان اللہ ادھار والے وعدہ کریں کہ مولوی صاحب یہاں ہم بولیں گے مسئلہ ہے ہمارا ہم گھر جا کے کہہ دیں گے سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ کچھ نہیں سید ارشد صحابہ کا ادنا سا غلام ہے یہ شخصی نعرے غبارے میں ہوا کی طرح ہوتے ہیں
بندہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اور غباروں کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ سوئی لگی نہیں، دھوپ کی تپش پڑی نہیں اور غبارہ صاحب گئے۔ علامہ علی شیر حیدری فرمایا کرتے تھے تو زندہ باد، میں زندہ باد، یہ زندہ باد، وہ زندہ باد چھوڑیں، ان کو زندہ باد کہیں تو صحابہ پر قربان ہو کر ان کے ہاں پہنچ گئے۔ صحابہ والوں میں شعر پیش کروں گا کہ سیندے صحابہ حق را دراہی، سیندے صحابہ حق را دراہی، قرآن دے اج تئیں گواہی، قرآن دے اج تئیں گواہی، اج تئیں گواہی۔ کون ہے وہ؟ سیندے، ہاتھ بلند آواز بلند، سیندے صحابہ، سیندے مرید سیندے صحابہ، سیندے مرید جلت خدا تو دے مل خرید سیندے صحابہ، سیندے صحابہ، سیندے صحابہ ہادی ستارے جنہ بغیر مشکل گزارے۔ ہو بے شک یہ شعر نہیں، تیرا میرا عقیدہ ہے، تیرا میرا نظریہ ہے، تیرا میرا مسئلہ ہے، تیرا میرا رستہ ہے، تیری میری شاہراہ ہے۔ عرض کروں گا کہ سیندے صحابہ ہادی ستارے جنہ بغیر مشکل گزارے، جنہ بغیر مشکل گزارے، مشکل گزارے۔ کون ہے وہ؟ سبق میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ سیندے صحابہ، سیندے مرید سیندے صحابہ، سیندے صحابہ، سیندے صحابہ، سیندی زبان وڈیرا کہتا ہے، باپ کہتا ہے کوئی معاملہ چل رہا ہو، کہتا ہے کہ بھی یہ جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں اسے پورا کون کرے گا؟ باپ کہتا ہے کہ بھی یہ جو میرا بچہ کہہ رہا ہے سمجھے کہ میں بول رہا ہوں۔ سردار کہتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے حضرت جو کہ فرما رہے ہیں سمجھے ہم کہہ رہے ہیں۔ صحابہ میرے محمد کی زبان ہے کو بے شک، ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ اہل حدیث سے تڑپ کے بولیں دین پہنچانے والے کون؟ گونجتی اذان صدقہ کس کا؟ پڑھا جانے والا قرآن محنت کس کی؟ آقا کی ایک ایک بات ایک ایک ادا پہنچانے والے کون؟ سیندے صحابہ، سیندی زبان طاغوت ارشد دی جند تجان، طاغوت مومن دی جند تجان، ہاں جند تجان۔ سیندے محبت والی زبان بلند و آواز بلند و سیندے صحابہ، سیندے سیندے صحابہ، سیندے صحابہ۔ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، علی مدارس زندہ باد، علماء حق علماء دیوبند زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اگلی حاضری بھی محمد کے صحابہ کی در کی ہے، سنیں گے سنیں گے سنیں گے، تھک تو نہیں گئے؟ بہت اچھی بات ہے، تازہ دم ہو کر بات سنیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ محبت قبول فرمائے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ جو ہمارے بھائی تھکے ہوئے۔ مجھے
بس اس بات کو یاد رکھتے ہیں، اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ نہیں تھکے ہوئے، یہ جو ہوا تھا بس یہ نہیں ہوا تھا۔ کاتب سے کہیں کہ وہ لکھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہیں تھکے ہوئے۔ بس میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں سبق سناؤں گا، اس پسیب کی زبان میں عرض کروں گا کہ محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچی۔ محور کا معنی آتا ہے جس کے گرد گھومتا رہے، جس کے گرد گھوما جائے۔ محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، کہ خوش ہو سی سائیں سوہنا تے راضی ہو سی رب اکبر، محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، کہ خوش ہو سی سائیں سوہنا تے راضی ہو سی رب اکبر، نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے، نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے، تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچیاں دا۔ صحابہ دا غلام بن دا تے جگ دا امام بن جا، صحابہ دا غلام بن جا تے جگ دا امام بن جا، تے جگ دا امام بن جا، بے من دے امیلیا تو، بے من دے امیلیا تو، نہ رولی میں در بدر، بے من دے امیلیا تو، نہ رولی میں در بدر، نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے، نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے، تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچیاں دا۔ جس کو پشتو سمجھ آ رہی ہے کہیں سبحان اللہ۔ آپ تو ایسے بیٹھ رہے سے پشاور سے آ گیا ہوں، پشاور میں آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ۔ اور صحابہ بے نخوار تھی سے نہ پل کولوں پار تھی سے، صحابہ بے نخوار تھی سے نہ پل کولوں پار تھی سے، نہ پل کولوں پار تھی سے، دروغ تیری گول وچ ہیں، دروغ تیری گول وچ ہیں، توبہ کر ون سدھر، دروغ تیری گول وچ ہیں، توبہ کر ون سدھر، نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے، نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے، تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچیاں دا۔ وقفہ ہو گیا کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور صحابہ سارے شان والے بلند ایمان والے، صحابہ سارے شان والے بلند ایمان والے، بلند ایمان والے، نبی جنت فخر کرے، نبی جنت فخر کرے، نہ گلے تو انہاں دے کر، نبی جنت فخر کرے، نہ گلے تو انہاں دے کر، نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے، تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور، محبتاں سچیاں دا۔ ای بھنگ تینو خار کیتے، ای بھنگ تینو مار چھوڑے تے
تے پانی کر تار چھوڑے ای بھنگ تینو مار چھوڑے تے پانی کر تار چھوڑے تے پانی کر تار چھوڑے کہ پھول تینو خار لگ دن کہ پھول تینو خار لگ دن چلو بھر بڑھت مر کہ پھول تینو خار لگ دن چلو بھر بڑھت مر نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آؤ زاریاں کر سے نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آؤ زاریاں کر سے تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا اور صحابہن آل سیندی صحابہن گال سیندی صحابہن آل سیندی صحابہن گال سیندی صحابہن گال سیندی صحابہ خوشبو نبی دی صحابہ خوشبو نبی دی صحابہن ربی امر صحابہ خوشبو نبی دی صحابہن ربی امر نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آؤ زاریاں کر سے تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا اور شیطانہ تینو ورغلایا تے دل دل وچ پھسایا شیطانہ تینو ورغلایا تے دل دل وچ پھسایا تے دل دل وچ پھسایا اے چرسن مت ماری اے چرسن مت ماری تری ہوں بس بے خبر اے چرسن مت ماری تری ہوں بس بے خبر نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آؤ زاریاں کر سے تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ کولو دور رہندے صحابہ کولو دور رہندے جی میں کوئی لنگور رہندے جی میں کوئی لنگور رہندے اے مومنو میں دساواں اے مومنو میں دساواں سبائی چندرا ٹبر اے مومنو میں دساواں سبائی چندرا ٹبر نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آؤ زاریاں کر سے تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا نبی دے جانثار ارشد صحابہ سادہ پیار ارشد بہادر بولیں بے شک گرجدار آواز میں بولیں بے شک آپ ایسے ڈرے ہوئے جیسے آپ کی بیگم صاحب نے ساتھ کوئی جاسوس بھیجا ہو موبائل دیکھ کر کہ گھر میں تو یہ بولتا نہیں بندہ دیکھیں کہ باہر کیا کرتا ہے اور اگر ابھی سبحان اللہ آپ نے یہاں کہی تو شام گھر بھی تو جانا ہے اتنا بھی باہر 30 مار خان بن کے رہیں گھر تو جانا پڑتا ہے کہو بے شک اور وہ ویڈیو دکھایا کہ گھر میں آپ ایسے رہتے ہیں یہاں بڑا چہک چہک کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جن کے ایسے حالات ہیں دعا کریں آج وہ گھر جائیں تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں کہہ دیں آمین جن کے اچھے ہیں ان کے تو اچھے ہیں ماشاءاللہ جن کے ایسے نہیں ہیں دعا کریں آج وہ گھر جائیں تو حالات ٹھیک رہے صحابہ والو آپ کا کوئی کمال نہیں میرا کوئی کمال نہیں اوپر والے نے ہمیں چنا ہے ہم اللہ رسول صحابہ کی بات کر اور سن رہے ہیں کہو بے شک نبی دے جانثار ارشد صحابہ سادہ پیار ارشد صحابہ سادہ پیار ارشد زمانہ ودہ کچھ آکے کمینے ودہ کچھ آکے صحابہ دا نہ چھوڑی در زمانہ ودہ کچھ آکے صحابہ دا نہ چھوڑی در نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آؤ زاریاں کر سے تو پیارا سے موند بھر محبتاں سچیاں دا دو شعر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنیں گے اچھا دیکھیں کہ اندھا آنکھوں پر بات کرتا ہے اندھا
آنکھوں پر بات کرتا ہے، آنکھوں والوں سے بات کرتا ہے۔ تو بھی چل رہا ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، پل صراط پہ دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہمارا ٹریفک، صحابہ والوں کی گاڑیاں نان سٹاپ جنت میں جائیں گی اور فرشتے سلوٹ ماریں گے، اور تو جیسے وہاں پہنچے گا ادھر آ جائیں، جس طرف سارا دھواں دھار ہوگا، چلے گا پتہ اس دن۔ وہ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے کندھوں پہ سر ہوتا ہے، بعض کے کندھوں کے اوپر گملہ رکھا ہوتا ہے سر کی صورت، بہت بڑا گملہ ہوتا ہے، بھیجے سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں فہم صالح عطا فرمائے۔ دو شعر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عرض کروں گا کہ جیڑا کفر دے ہوش اڈاوے، جیڑا کفر دے ہوش اڈاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جیڑا کفر دے ہوش اڈاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جندا نانا پاک نبی، جندا نانا پاک نبی، جندا نانا پاک نبی، بابا جس دا پیر علی، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جیڑا کفر دے ہوش اڈاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام۔ صحابہ والے تڑپ کے بولے اوندا نام، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرانا ہے کہ اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جندا نانا پاک رسول، جندا نانا پاک رسول، جندا نانا پاک رسول، اما جس دی زہرا بطول، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڈاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام۔ آہستہ آہستہ بولیں مگر بولیں تو صحیح۔ اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، میدان دا سید غازی، میرا حسین بہادر کہو بے شک، میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک۔ اگر آپ نے کوئی آج تک یہاں سب سے بڑی عمر والا کون بزرگ بیٹھا ہے جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہو؟ ماشاءاللہ بزرگو، آپ نے آج تک اپنی آنکھوں سے اس ٹبر میں کوئی حافظ قرآن دیکھا ہے؟ نہیں دیکھیں گے۔ کوئی چھوٹا حافظ، کوئی وڈا، کوئی ٹگنا، کوئی موٹا، کوئی پتلو، کوئی ہے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ جس سینے میں محمد کے ابو بکر کا بغض ہو، اس سینے میں میں جاؤں گا۔ قرآن اس سینے میں جائے گا جس میں محمد کے صحابہ کی محبت ہوگی، جو ابو بکر کا احترام کرتا ہوگا، محمد کے عمر کا، محمد کی ازواج کا، بنات کا، صحابہ کا، جماعت کا حیا کرتا ہوگا۔ میدان دا سید غازی جو نکردا تقیہ بازی، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڈاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام۔ ہاتھ بلند، آواز بلند، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڈاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ولیمہ بھی آ جائے۔ یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟
ہاتھ ہو گیا. ہم تو بڑے خوش تھے یہ ولیمہ ہوگا، لیکن انہوں نے بھی بڑی دردناک خبر سنائی ہے. خیر ان اللہ مع الصابرین، ہم حیا نہیں کریں گے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے. آخری بات کروں گا، اجازت چاہوں گا کہ ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، چوٹی والوں ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں. مرشد آن جگایا حق سمجھایا، مرشد آن جگایا حق سمجھایا. ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں. جھنگوی آن جگایا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں. جے نبی دے یا نہ ہوں دے، بیڑے اپنے پار نہ ہوں دے. جے نبی دے یا نہ ہوں دے، بیڑے اپنے پار نہ ہوں دے، بیڑے اپنے پار نہ ہوں دے. من میلا چمکایا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں. مرشد آن جگایا حق سمجھایا، ہم تو سوئے تھے غفلت نیند میں. آخری بات کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ اصحاب نبی پاک کا منکر نہیں مومن، منکر نہیں مومن، منکر نہیں مومن. کافر کو مسلمان سے جدا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ دفاع کون کرے گا؟ آخری شعر ہے، دل سے پڑھوں گا، دل سے سنیں گے اور دل کی زبان میں جواب دیں گے. بہادروں نوجوانوں عرض کروں گا، ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے، کوئی اٹھ کے بتائے. صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ دفاع کون کرے گا؟ وفا کون کرے گا؟ بہادروں وعدہ کرو، اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھو گے، اپنے بیٹے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے، غلام عمر رکھو گے، غلام عثمان، غلام علی رکھو گے، غلام حسن، غلام حسین رکھو گے، غلام معاویہ رکھو گے. اپنی بیٹی کا نام کنیز عائشہ، کنیز ام حبیبہ، کنیز فاطمہ رکھو گے، کنیز حفصہ رکھو گے. رب اصحاب محمد ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. حیات باقی، ملاقات باقی. ہمارے بزرگ مفتی صاحب موجود ہیں، ان کا بیان بھی ہوگا، دعا بھی فرمائیں گے. ہم نے سفر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.